بات کرنے لگے ہیں فقہائے اربع پہ۔ فقہائے اربع کا جو تعارف ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں لازمی سوالات آتا ہے، اور ابھی میں ڈیٹیل کے اندر آپ کو ان کا تعارف بتاؤں گا۔ ویسے آپ کو شیئر بھی کر دیا جائے گا، تو ان کے تعارف کو ایک دفعہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ فقہائے اربع، فقہائے اربع میں 4 ائمہ مشہور ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل۔ اچھا، ان کے آگے آگے فقہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ فقہ حنفی، حنفی فقہ، مالکی فقہ، شافعی فقہ اور حنبلی فقہ۔ اب ان کے علاوہ بھی فقہائے اربع کے علاوہ بھی ایک نام آتا ہے، وہ ہے امام داؤد ظاہری کا۔ ان کو کہتے ہیں ظاہری فقہ، ظاہری مکتبہ فقہ، اہل ظواہر، اہل ظواہر بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نام آتا ہے، وہ ہے امام جعفر صادق۔ اب ان کے فقہ جعفریہ، یہ ہم تاریخ کے اندر بڑی تفصیل کے اندر بات کر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ حنفی فقہ، امام مالک مالکی فقہ، امام شافعی شافعی فقہ، امام احمد بن حنبل حنبلی فقہ، اور امام داؤد ظاہری ظاہری فقہ، اور امام جعفر صادق جو فقہ جعفریہ کے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ایک کتاب جو منسوخ کی جاتی ہے، اگرچہ ان کی فقہ ہے کتاب الاثار، یہ اگرچہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، مگر اس فقہ کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، اس فقہ کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور ایسے جو ہے کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، اور اس کو الرسالہ بھی کہا جاتا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم کتاب ہے۔ اور ایسے ہی امام احمد بن حنبل کی مسلکی کی کتاب ابلی مسلکی المغنی، یہ یاد رکھنا ہے۔ امام مالک کی کتاب آتی موطا، حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے الموطا۔ اور امام داؤد ظاہری کی جو مسلک کی کتاب آتی ہے، وہ آپ کو بتا دیں المحلی، یہ ابو محمد علی بن حزم ظاہری کی ہے، 11 جلدوں پہ موجود ہے یہ کتاب۔ اور ایسے ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جو زیدیہ فرقے کی ہے، جو سب سے پہلی فقہی کتاب کہی جاتی ہے، وہ ہے المجموع، یہ زیدیہ فرقے کی۔ اب یہ چیز آپ نے بڑی اہم ہے اور آپ نے لازمی اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک سکیچ آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں ان کا تعارف پڑھتا جاؤں گا، صرف آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو دوسرے نمبر پر ہم جو کام کرنے لگے ہیں، وہ آپ کو بتانا ہے ان کی جو وفات اور پیدائش اور وفات، وہ ہم یہاں پہ یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیدائش لکھیں گے اور پیدائش کے بعد وفات۔ تو 80 ہجری کوفہ میں، وفات ہے 150 ہجری بغداد جیل میں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے خلیفہ تھے جن کی وفات، وہ کون سے فقیہ تھے جن کی وفات قید کے اندر ہوئی ہے۔ تو وہ آپ کو بتا دیں، یہ مشہور جو ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں امام احمد بن حنبل ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کو مسئلہ خلق قرآن پر معتصم اور واثق باللہ نے کوڑے لگوائے تھے، متوکل باللہ، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے، اور 150 ہجری
بغداد شہر کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب جی دوسرے نمبر پر نام آتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی 93 ہجری مدینہ میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کی جو وفات ہے نا وہ 174 ہجری 174 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ بھی یاد مدینہ کے اندر ہی رہے ہیں۔ ابھی ان کے بارے میں سوالات ہوں گے مزید، میں وہ آپ کو کرواتا جاؤں گا، ایک ایک پورشن عمل کریں۔ اس کے بعد بات آتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پیدائش آپ نے لازمی یاد رکھنی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری غزہ میں پیدا ہوئے، غزہ میں پیدا ہوئے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 204 ہجری میں وفات ہے، 204 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل جو ہے یہ 160 ہجری 160 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی وفات ہے 241 ہجری۔ اب سمجھئے کہ میں نے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک یہ ترتیب کیوں رکھی تھی؟ یہ میں نے ترتیب رکھی تھی پیدائش کے حساب سے، کہ سب سے پہلے پیدائش ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد امام مالک، امام شافعی، اور پھر امام احمد بن حنبل۔ اس کے بعد نام آتا ہے امام داؤد ظاہری 384 ہجری سے 456 ہجری 456 ہجری یہ ان کی پیدائش ہے۔ تو اس طرح یہ فقہاء کی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، تو بہرحال یہ فقہاء کی تاریخ پیدائش، ان کے مسالک، ان کی کتابیں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے بعد آپ کو میں سوال کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ، پھر شروع پہ ہو جائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت، اور یہ ایک کپڑے کے بڑے تاجر تھے، ان کے والد بھی اور یہ خود بھی کپڑے کے بڑے تاجر تھے، اور انہوں نے بڑی عمر میں جا کر پھر درس و تدریس سیکھی ہے، درس و تدریس سیکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ میں، امام صاحب کے اساتذہ میں حماد بن ابی سلیمان ہے، حماد بن ابی، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کوئی اہم چیز، اساتذہ ہیں حماد بن ابی سلیمان، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شریک بن عبداللہ نخی، یہ ان کے اساتذہ ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ یہاں پر جو اہم چیز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہے شاگرد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں وہ امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف، شاگرد اور بھی ہیں، مگر سب سے زیادہ جو مشہور اور مقام حاصل کیا ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو پیپر میں آتی ہے، ذرا توجہ سے، کہ صاحبین کیا ہے، طرفین کیا ہے، اور شیخین کسے کہتے ہیں۔ جیسے حدیث کی ٹرم میں شیخین امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے، ایسے فقہ کی اصطلاح میں بھی ایک نام بولا جاتا ہے۔ تو طرفین سب سے پہلے بولتے ہیں امام ابو حنیفہ، یاد رکھیے امام ابو حنیفہ صاحب کے، امام ابو حنیفہ دو کے ساتھ ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ جب ساتھ ہوں گے امام محمد کے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ کو کہیں گے طرفین، نظر آ رہا صحیح نا، یہ طرفین ہے۔ اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ پلس امام ابو یوسف، جب یہ ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا شیخین، شیخین۔ یہ سوال آیا ہے پیپر میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، ان کو کیا کہیں گے؟ شیخین۔ یہاں پہ طرفین، شیخین، اور اب آگے بات صاحبین۔ صاحبین میں امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد
یعنی کہ جب کسی مسئلے پر یہ ہوں گے اکٹھے تو اس وقت ایک فقہی اصطلاح بولی جائے گی طرفین کی. طرفین سوری صاحبین. طرفین کیونکہ پہلے ہو چکا ہے. طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد، شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، اور طرفین جو ہے نا صاحبین، صاحبین جو ہے امام ابو یوسف، یعنی کہ دو ساتھی، آپ یہ یاد رکھ لیجیے گا، اس میں امام محمد ہے اور امام ابو یوسف ہے، دو ساتھی. اس حوالے سے جب شیخان آئیں گے تو پھر امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ. طرفین میں امام محمد ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنے والا ہے. علم فقہ سمجھنے والا ابو حنیفہ کا محتاج ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محتاج ہے. یہ قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم فقہ کو سیکھنے میں جو امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جی امام مالک رحمۃ اللہ. امام مالک کا نام جو ہے مالک بن انس. مالک بن امام مالک بن انس ان کا نام ہے. 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 900 اساتذہ اکرام ہیں ان کے، اتنا ہے ان کا. اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے. امام مالک کے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی شاگرد تھے. اور موطا انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور مصالح مرسلہ. یہ آپ نے یاد رکھنا، مصالح مرسلہ جو ہے اس کا فقہی اصولوں میں جو اضافہ ہے وہ انہوں نے کیا ہے. مصالح مرسلہ جو ہے لکھی ہے، اس کا اضافہ کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے. اور دار الحجرہ، یہ یاد رکھنا آپ نے، دار الحجرہ یہ لقب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے. ہارون اور امین، ہارون امین مامون یہ شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. ہارون امین مامون یہ شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی. اور حدیث کی یہ پہلی کتاب ہے موطا جو امام مالک نے لکھی ہے. بس اتنا ان کے بارے میں آپ نے بھی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی کا نام ہے محمد بن ادریس شافعی. محمد بن ادریس شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. 150 ہجری غزہ میں پیدا ہوتے ہیں اور مکہ میں مفتی حرم مسلم بن خالد سے علم حاصل کیا، اور 19 اساتذہ سے آپ علم حاصل کرتے رہے ہیں. آپ کے شاگردوں میں آپ شاگرد امام احمد بن حنبل، ابو سلیمان داؤد ظاہری، ابو ثور بغدادی، اور آپ کی کتاب ہے الرسالہ، یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور اہل حدیث کا مذہب اور اکثر محدثین کا جو مذہب ہے وہ فن آپ، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام داؤد، اکثر محدثین کا جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے. لغت فقہ کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں، اور فقیہ قدیم اور جدید کے امام تسلیم کیے جاتے ہیں. مصر آنے سے پہلے قدیم فقہ کے ماننے والے تھے، اور بعد میں جدید فقہ، یعنی کہ فقہ قدیم اور جدید کا ایک فلسفہ بولا جاتا ہے. تو امام شافعی کی جو مصر آنے سے پہلے جو فقہ تھی نا اس کو قدیم بولا جاتا ہے، اور اس مصر آنے کے بعد جو فقہ تھی اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ فقہ جدید بولا جاتا ہے. فقہ جدید بولا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل شامل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. ابو سلیمان داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی میں نے بتا دیا. ابو ثور بغدادی یہ آپ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں. امام
احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ شاگرد ہے، الرسالہ ان کی کتاب ہے، اور فقہ جدید اور قدیم، جدید اور قدیم کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل شیبانی ان کے کنیت ہے، کنیت ابو عبداللہ۔ اچھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ اساتذہ کرام کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد سارے شامل ہیں، اور قرآن کو مخلوق سمجھنے جو اس وقت کے بادشاہوں نے سمجھا اس پر ڈٹ گئے۔ آپ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس وقت کے بادشاہ معتصم اور مامون اور واثق، معتصم خلق قرآن پر بڑا مسئلہ بنا، خلق قرآن پر آپ کو کوڑے لگائے گئے، کیونکہ اس وقت یہ تینوں بادشاہ معتزلہ کے عقائد اپنا چکے تھے۔ خلق قرآن پر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ معتصم، المامون اور واثق باللہ نے ظلم کیا۔ ابن قیم نے ان کے 5 اصول بیان کیے ہیں۔ اچھا، یہ ابن قیم نے 5 اصول ان کے بیان کیے۔ خلق قرآن پر جنہوں نے سزائیں دی ان کے نام یاد رکھیں، معتصم، مامون اور واثق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ کو جیل کے اندر متوکل اللہ کے دور میں جیل سے رہا کیا گیا، اور آپ کی بڑی توقیر کی گئی، اور جب آپ کا جنازہ اٹھا تو ایک تاریخ ساتھ ایک جنازہ تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں امام داؤد ظاہری کی۔ امام داؤد ظاہری جو ہے یہ ابو محمد ان کا نام ہے، ابو محمد علی بن احمد ابن حزم، یہ یاد رکھنا ہے۔ ابو محمد علی بن احمد ابن حزم ظاہری فقہ کے بانی ہیں، اور انہوں نے 11 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور اہل ظواہر کے اہم تسلیم کیے جاتے ہیں، اہل ظواہر۔ اس کے بعد امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق کے 2 بیٹے موسیٰ کاظم اور اسماعیل سے پہلے میں نے یہ بات اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو حضرت امام جعفر صادق کے بعد جو فرقے بنے ہیں اس میں سے اسماعیلیہ آ گئے، کیونکہ موسیٰ کاظم کو بعد میں امام تسلیم کر لیا گیا، اور بعد میں اسماعیلیوں نے پھر اسماعیل کو تسلیم کر لیا۔ وہاں سے جو فرقے بنے ہیں تو یہ حاضر امام کے قائل تھے، اور اسماعیلی اپنے آپ کو آغا خانی بھی کہلاتے ہیں، اور مصر میں ان کا ظہور ہوا، اور فاطمی حکومت جو ہے وہ اسماعیلیوں کی تصور کی جاتی ہے، اور اسماعیلی جو ہیں یہ موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ 12 اماموں کے قائل ہیں، تو کتاب المجموع ہے جو فقہ کی سب سے قدیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ کتاب المجموع ہے، اور یہ زیدیہ فرقے کی ہے، امامیہ فرقہ، زیدیہ فرقہ اور اسماعیلیہ، تو یہ زیدیہ فرقے کی کتاب ہے۔ امامیہ کے فرقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور جو زیدیہ فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ امام زین العابدین کے بیٹے زید کے قائل ہیں، اور اہل سنت کے زیادہ قریب کون سا فرقہ ہے؟ وہ زیدیہ فرقہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اہل سنت کے قریب زیدیہ فرقہ ہے۔ امامیہ اور اسماعیلیہ بہت دور ہے، اور امامیہ بہت تشدد پسند ہے، اور اسماعیلیہ وہ اسماعیل سے چلے گئے اور 7 اماموں کے قائل ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جو فقہ کے اہم ترین لوگ تھے ان کے بارے میں، اور ان کی کتابوں کے بارے میں میں بتا دیا۔ تو فقہ حنفی کی اب جنرل کتابوں کا نام بتا دیتے ہیں۔ المبسوط، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا اس کا کتاب کی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ فقہ حنفی المبسوط، یہ کل بھی میں بتا چکا کہ یہ امام سرخسی کافی کی شرح ہے، یہ ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے، کافی کی شرح المبسوط، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علاؤالدین سمرقندی کی تحفۃ الفقہاء ہے، بدائع الصنائع علامہ کاسانی،
علامہ کاسانی کی بدائع الصنائع ہے، یہ بھی بڑی مشہور و معروف ہے۔ الہدایہ یہ فقہ حنفی کی اہم کتاب ہے۔ علی بن ابی بکر المرغینانی، یہ اس کی کتاب ہے، علی بن ابی بکر المرغینانی، یہ ہے ہدایہ۔ اور رد المختار ہے جو محمد امین بن عمر کی ہے، اور مختصر قدوری، مختصر قدوری یہ ایم اے کے سلیبس میں شامل ہے، یہ بھی فقہ حنفی کی اہم کتاب ہے۔ اب کتب فقہ مالکی، فقہ مالکی کی جو اہم کتاب سمجھی جاتی ہے المدونہ۔ المدونہ جو ہے یہ اہم کتاب ہے اور 8 جلدوں پر ہے، 8 جلدوں پر ہے۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اور قرطبی محمد بن احمد۔ کتب فقہ شافعی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کتاب ہے کتاب الام 7 جلدوں میں، 7 جلدوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ کی فقہ پہ اہم کتاب ہے۔ اور کتب حنبلی جو ہے المغنی ابن قدامہ مقدسی کی، ابن قدامہ مقدسی کی یہ کتاب ہے المغنی، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اور جامع اشرح الکبیر قدامہ کی، شرح الکبیر یہ سب سے قدیم سمجھی جاتی ہے ان کتابوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلام الموقعین اور زاد المعاد، زاد المعاد علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زاد المعاد، یہ حنبلی فکر کی ہے۔